إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل الاحسان الی الخلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایک نظام اور شریعت کا پابند بنانے کے بعد بہت سارے مواقع ایسے فراہم کیے ہیں جن کے ذریعے انسان بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے، اس کی بہت ساری پریشانیوں کا مداوع ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کے اسباب اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین عمل الاحسان بھی ہے۔ احسان کیا چیز ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کن کن لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اور اس کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں، اللہ کی توفیق سے آج کے خطبے میں بالاختصار اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی کہ اس مالک الملک نے، محسن حقیقی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، تم احسان کرو، نیکی کرو، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ بھی اسی طرح احسان اور نیکی کرو، لوگوں کے ساتھ اچھائی اور ہمدردی کرو جس طرح کہ اللہ رب العزت نے آپ پر احسان کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت اس اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم انصاف کریں، عدل کریں اور احسان، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ احسان عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ اور یہ کلمہ اِساعت کے مقابلے میں استعمال کیا ہے۔ احسان کا معنی نیکی اور اچھائی اور اِساعت کا معنی برائی اور بدسلوکی، جس طرح کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان کا حساب لے گا تاکہ
برے اعمال کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے اور نیکی کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس کا بدلہ جنت عطا کرے۔ تو گویا کہ احسان یہ اطاعت کی ضد ہے۔ احسان کا معنی نیکی ہے اور اطاعت کا معنی برائی ہے۔ لغت عرب میں اس کا معنی یہ ہے احسان کا الاتقان فی العمل و بذل المعروف، کوئی کام بھی حسن و خوبی کے ساتھ کرنا، صحیح طور پر سر انجام دینا، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، نیکی کو پھیلانا اور نیکی کو رواج دینا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل بھی ہو، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ انسان کوئی اپنا کام کر رہا ہو یا دوسروں کے ساتھ معاملات کا مسئلہ ہو، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ جب کوئی شخص اذا عمل عملا ان یتقنہ، کہ جب کوئی شخص کوئی بھی کام کرے اس کام کو حسن و خوبی کے ساتھ کرے، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ کرے، خوبصورتی کے ساتھ کرے۔ یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور یہ خصلت اچھی فطرت کے لوگ، فطرت سلیمہ کے مالک انسان اور اللہ کی مخلوق، ان کو بھی یہ بات پسند ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے حسن و خوبی کے ساتھ کرے۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن میں بالاختصار اس کے چند پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے احسان کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک احسان یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو عبادت کرنے میں احسان جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی حدیث پاک سے واضح ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں جب جبریل امین انسانی شکل میں مسلمانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی سوال کیا جس طرح کہ بخاری اور مسلم میں ہے، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس قدر توجہ، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کریں جیسا کہ آپ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، کہ میں اس کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہوں، تھوڑی سی بھی کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی جو اس دربار عالی شان کے ادب اور تقاضے کے خلاف ہے تو میری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اگر یہ تصور نہ کر سکو تو کم از کم یہ تصور ضرور ہونا چاہیے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر یہ نہیں آپ تصور کر سکتے تو کم از کم یہ تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت اس طرح کرو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ عبادت کے اندر کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جو اللہ رب العزت کی دربار میں حاضری، اس کی بارگاہ میں حاضری کے تقاضے اور آداب کے خلاف ہو۔ دوسری قسم الاحسان الی الخلق، اللہ رب العزت کی طرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا۔ مخلوق کے اندر انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی شامل ہیں، شجر اور درخت بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں، یہ ساری چیزیں مخلوق کے اندر شامل ہیں۔ تو مخلوق کے ساتھ احسان کا معنی یہ ہے کہ بذل الخیر، مخلوق کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنا، وکف الشر، اور ان سے شر کو روک کے رکھنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ احسان، آدمیوں کے ساتھ، چوپایوں حیوانات کے ساتھ، بِإِغَاثَةِ الملحوف، کہ کسی مجبور کی، کسی بے کس اور لاچار کی مدد کرنا، وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، وَالتَّصَدُّقُ عَلَى الْمُحْتَاجِ، محتاجوں پہ صدقہ کرنا، وَإِعَانَةُ الْعَاجِزِ، جو اپنا کام نہیں کر سکتا یا اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اس کی وہاں تک پہنچنے میں اس کا تعاون کرنا،
والتيسير على المعسر، اور تنگ دستوں کے لیے، مشکل میں مبتلا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا، صلح کروانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس آیت کریمہ میں ان تمام حقوق کا ذکر کیا ہے، علماء نے کہا کہ یہ آیت حقوق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں اور مخلوق کے حقوق کے بارے میں سب سے جامع آیت ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس آیت کو آیت حقوق بھی کہتے ہیں، مفسرین نے اس کا نام آیت الحقوق بھی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے، صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد مخلوق کے اندر، انسانوں میں جن کے ساتھ بلائی اور احسان کا حکم دیا گیا، ان میں سب سے پہلے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی شان میں گستاخی سے بچنا، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اولو الارحام قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا، والیتامی، یتیموں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا، والجار ذی القربى، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر پڑوسیوں کی قسمیں بیان کی کہ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے۔ اس پڑوسی کے آپ پر 3 حق ہیں۔ دوسرا ہے مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اس پڑوسی کے آپ پر 2 حق ہیں۔ تیسرا پڑوسی ہے لیکن مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، کافر ہے، اس کا بھی آپ پر ایک حق ہے، حق الجوار، پڑوسی ہونے کا حق۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو آپ کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العزت فخر کرنے والوں کو اور تکبر کرنے والوں کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، الساعی علی الارملۃ والمساکین، جو آدمی بیوہ عورتیں، خواتین جن کا کوئی کفیل نہیں ہے، کوئی باز پرس ان کی احوال پرسی کرنے والا نہیں ہے، ان کا تعاون کرنے والا نہیں ہے، یتیم ہیں بچے، کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، تو جو ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اور مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے۔ او القائم اللیل الصائم النہار، یا اس آدمی کی طرح ہے کہ جو رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ مقام عطا فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، مسلم شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا، کافل الیتیم یتیم لہو او لغیرہ، کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ یتیم اس کے خاندان کا ہو یا غیر خاندان کا ہو، آپ نے فرمایا انا بہوا کہاتین فی الجنہ، آپ نے اپنی یہ دونوں مبارک انگلیوں کو ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی۔ یعنی یتیموں کی کفالت، اس لیے کہ یتیمی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا والد اس کی چھوٹی عمر میں کہ وہ نابالغ ہے فوت ہو جائے، اس کی ظاہری طور پر کفالت کرنے والا، ویسے تو کفیل اللہ تعالیٰ ہے، اللہ انتظام کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، تو اس یتیم کی کفالت کرنے والا، ان کے کھانے پینے کے اخراجات، ان کے لباس کے اخراجات، ان کی تعلیم و تربیت کے اخراجات جو برداشت کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ شخص اتنا بہترین طریقے سے احسان کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے
کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح جنت میں ایک ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر دو سوال کیے۔ پہلا سوال اس نے کیا، یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے لوگوں میں وہ کون ہے؟ اور فرمایا دوسرا سوال یہ کیا، وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، انسان جو اعمال کرتا ہے ان اعمال میں سے سب سے محبوب سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سوالوں کے جوابات مرحمت فرمائے۔ پہلے سوال کا جواب آپ نے دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے، پسندیدہ شخص وہ ہے لوگوں میں سے کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، ان کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کرنے والا ہو۔ اور یہ بات معروف ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے ساتھ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ انہی احادیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ترجمہ ہے۔ تو فرمایا اعمال میں سے وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو جو عمل فرائض کی ادائیگی کے بعد ایمان، عقیدہ توحید اور نمازوں کی پابندی، فرائض کی ادائیگی کے بعد عمومی اعمال میں سب سے زیادہ جو عمل اللہ کو محبوب ہیں وہ یہ ہیں، سرور تدخلہ علی مسلم، آپ کسی پریشان حال، ناخوش، مصیبت میں مبتلا مسلمان کو خوش کر دیں۔ مسلمان پریشان ہے، پریشان حال ہے، آپ اس کا تعاون کر دیں، اس پریشانی سے نکلنے میں اس کا تعاون کر دیں۔ ایسے آدمی کو جو پریشان بیٹھا ہے آپ اس کو خوش کر دیں، تو یہ اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور بعض اوقات ایسے کام کے لیے کوئی بہت زیادہ روپیہ، پیسہ اور دولت خرچ نہیں کرنی پڑتی۔ ایک آدمی رات سے بھوکا ہے بیچارہ، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، صبح ہو گئی، وہ آپ سے سوال کرتا ہے یا آپ اس کی پریشانی دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے یار رات سے کچھ کھایا نہیں اور اس بھوک کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی۔ آپ اس کو آدھا دینار، آرام سے اس میں ناشتہ ہو جاتا ہے، اس کو نکال کے دیتے ہیں کہ بھئی آپ ناشتہ کر لیں۔ وہ ناشتہ کر لیتا ہے، اس پر وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں دیتا ہے۔ تو یہ پریشانی آپ نے اس کی ختم کر دی، یا کوئی اور کسی مشکل میں مبتلا ہے تو آپ پریشان حال مسلمان کو خوش کر دیں، تو آپ نے فرمایا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ پھر فرمایا او تکشف عنہ کربتن، یا کسی مصیبت میں مبتلا مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیں۔ او تقضی عنہ دینن، یا کوئی مقروض ہے، قرض خواہ اس کو تنگ کر رہا ہے، اس نے اس کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، آپ اس کا قرض ادا کر دیں، وہ اپنے قرض کی وجہ سے پریشان ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا وَلَئِنْ أَمْشِي مَا أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، یعنی فی مسجد المدینہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی مسلمان بھائی جو مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، حتیٰ کہ میں اس کی پریشانی، اس کی مشکل کو حل کرنے میں اس کا تعاون کر دوں، اس کی پریشانی ختم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ عمل مجھے اپنی مسجد میں یعنی مسجد نبوی شریف میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ان اعتکف فی مسجدی، یعنی فی ھذا المسجد، مسجد المدینہ شہرن۔ اور پھر فرمایا ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، غصہ روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔
ظاہری طور پر بھی اور قیامت کے دن بھی جب غصے میں ہوتا ہے انسان وہ کچھ بول جاتا ہے، جب اس کو ہوش آتی ہے تو کہتا ہے یار مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، خود پشیمان ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی عقل کتنی ہے، اس کی فکر کتنی ہے۔ غصہ عقل کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ رب العزت اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَمَنْ قَزَمَ غَيْظًا لَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ وَمَنْ قَزَمَ غَيْظَهُ، جو آدمی اپنا غصہ پی جاتا ہے، وہ انتقام لینے پر قادر تھا، وہ بدلہ لینے پر قادر تھا، لیکن غصے کو پی گیا، اس نے اس آدمی کو معاف کر دیا، تو آپ نے فرمایا ملا اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دل رجا اور امید سے بھر دے گا۔ وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّىٰ يُثَبِّتَهَا لَهُ، جو آدمی کسی مسلمان کے ساتھ جاتا ہے، اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اس کا کام کر دیتا ہے، کام کروا دیتا ہے، اس کا تعاون کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے پاؤں کو ثابت رکھے گا جب ہر کسی کے پاؤں، بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے ساتھ ہمدردی یہ بھی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے، ہم مظلوم کی مدد کریں، اس کو اس کے ظلم سے نجات دلائیں، ظلم سے بچائیں، لیکن فکیف ننصرہ ظالما، لیکن ظالم کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، قال تاخذ فوق یدیہ، ظالم کے ہاتھ کو روک لو، ظالم کو ظلم سے منع کر دو، تو یہ ظالم کی مدد ہے کہ وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، تباہی سے بچ جائے گا۔ کیونکہ جب کوئی ظلم کرتا ہے وہ بعض اوقات اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنے بدلے سے بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے، جو اس کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ظالم کی مدد بھی کرو اور مظلوم کی مدد بھی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کا جائز کام آپ کی سفارش کرنے سے ہو سکتا ہے، آپ کے تعاون سے اس کا جائز، ناجائز نہیں، ناجائز سفارش کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سفارش کرنے سے اس کا جائز حق اس کو مل جائے گا، یا جس مصیبت میں مبتلا ہے اس سے اس کو نجات مل جائے گی، نہ حق اس پر زیادتی ہو رہی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ تم سفارش کرو حقداروں کی، جو سفارش کے حقدار ہیں، آپ کو اللہ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ یہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، آدمیوں کے ساتھ ہمدردی، اور اس کے بعد الاحسان الی الحیوانات، اسلام نے حیوانات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا حکم دیا ہے۔ آج گرمی کا موسم ہے، یہ بہترین موقع ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جانور پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہوتے ہیں، آپ کسی چھوٹے سے برتن میں کسی ایسی مناسب جگہ پہ پانی بھر کے رکھ دیں جہاں سے جانور، چرند پرند، یہ بلیاں جو گھومتی رہتی ہیں، یہ پانی پئیں تو اس پر بھی اللہ اجر عطا کرے گا۔ یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا ہم پہ لازمی قرار دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کو لکھ دیا، یعنی فرض قرار دیا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ احسان، یہاں تک کہ جانوروں کا گوشت کھانا اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، لیکن گوشت کھانے کے لیے جانور کو جب ذبح کریں تو آپ نے فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب کسی کو قتل کیا جائے قصاص وغیرہ میں تو اس کو اذیتیں دے دے کے نہ مارو، کیونکہ موت تو اس کے بارے میں لکھی جا چکی، اچھی طرح سے اس کو قتل کرو
تاکہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم جانور ذبح کرو تو آپ نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو ذبح کرنے میں بھی احسان کرو، اچھی طرح ذبح کرو۔ پھر آپ نے اس کا طریقہ بتایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لو اور جانور کو راحت پہنچاؤ، کیونکہ اس کا گوشت کھانا اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ کند چھری کے ساتھ اس کو اذیت دے دے کر موت کے گھاٹ نہ اتارو، بلکہ چھری کو اچھی طرح تیز کرو اور جانور کو۔ اور پھر آپ نے فرمایا جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ جانور ذبح کرنا چاہتے تھے اور اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے تھے، آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اتمیتھا موتتان، کیا تم اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ ایک اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو، ذبح تو آپ نے کرنا ہی ہے، تو الگ سے اس سے چھپا کر چھری کو تیز کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگی، فوجد بئرا، راستے میں اس کو ایک کنواں میسر نظر آیا، فنزل فیہا، وہ اس کنویں میں نیچے اترا، فشرب، اس نے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی، ثم خرج، تو پھر وہ باہر نکلا تو اس نے وہ کیا دیکھتا ہے، فاذا کلب یلحث، ایک کتا پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، ویاکل الثرا، اور کنویں کے ارد گرد جو منڈیر کے پاس گیلی مٹی ہے ثرا، اس کو اپنے منہ میں دبا کر پیاس کو بجھانے کی، کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فقال الرجل، اس آدمی نے اپنے دل میں سوچا لقد بلغ هذا القلب من العطش مثل الذي قد كان بي من العطش، اس کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے، یہ بھی پیاس کی وجہ سے اسی طرح ہلکان ہو رہا ہے جس طرح میں پیاس کی وجہ سے پریشان تھا۔ فنزل البئر، وہ کنویں میں اترا، فملأ خفه، اس نے اپنا موزہ اتارا، جوتا اتارا اور اس کو پانی سے بھرا، ثم امسك بفيه، پھر اس کو اپنے منہ میں پکڑ کر کنویں کے اوپر چڑھ کے آیا وہ سیڑھی کے ذریعے، فسق الكلب، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ له فغفر له، اللہ نے اس کے عمل کی اتنی قدر کی کہ اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک روایت میں بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کا ذکر ہے، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے جانوروں کے ساتھ بھی احسان اور نیکی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ الطیر او انسان او بہیمہ، جو آدمی کوئی درخت، پھلدار درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی کاشت کرتا ہے، اس کھیتی سے کوئی انسان کھا جاتا ہے، پرندہ کھا جاتا ہے، جانور کھا جاتا ہے، کانت لہ الصدقہ، تو اس آدمی کو اس کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جانور بھی اگر کھا جاتے ہیں، پرندے بھی کھا جاتے ہیں، اور اگر جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک آدمی کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، بلی کی وجہ سے، سجنہ تھا، اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، حتی ماتت، یہاں تک کہ وہ بھوکی اور پیاسی مر گئی، فدخلت فیہا النار، وہ عورت اس کے بدلے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا، لا ہی اطعمتھا وسقتھا، نہ یہ اس کو خود کھلاتی اور پلاتی تھی، اذ حبستھا، جبکہ اس نے اس کو باندھ رکھا تھا، ولا ہی ترکتھا تاکل من خشاش الارض، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ تاکہ وہ خود زمین میں چل پھر کر اپنا رزق تلاش کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، احسان کرنا ہر چیز کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے جنگ کے دوران بھی فرمایا بلا وجہ فصلیں تباہ نہ کرو، درخت نہ کاٹو، ضعیفوں اور کمزوروں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو احسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرنا، اس کی اللہ رب العزت کے ہاں اتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اس کے ثمرات اور فوائد ہیں جن کا دوسرے خطبے میں تذکرہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیو،
یہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ وہ محسن ہے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہتر ہوں، ہم چما دیگرے نیست، کہ مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت به دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے اگر میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جامع جواب مرحمت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کن محسنن، محسن بن کے زندگی بسر کرو، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے بنو، کن محسنن، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے بنو۔ اس نے آگے پھر سوال کیا اور ہمارا مسئلہ حل کر دیا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے کہا حضرت کیف اعلم انی محسن، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں، میں احسان کرنے والا ہوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اپنے پڑوسیوں کا اپنے بارے میں تبصرہ سنو، فَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، اگر آپ کے پڑوسی یہ شہادت اور گواہی دے دیں کہ آپ محسن ہیں، آپ احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، تو آپ واقعی محسن ہیں۔ اور اگر وہ گواہی دیں وَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ، اگر وہ کہیں کہ آپ مسیح ہیں، آپ برے آدمی ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، تو پھر واقعی آپ برے آدمی ہیں۔ یہ پڑوسی شہادت دیں گے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تو انہوں نے اس سے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں پوچھا، وہ اس کے بارے میں تزکیہ دینے لگا، شہادت دینے لگا، تو فرمایا کیا تو اس کے پڑوس میں رہتا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کیا اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ جی نہیں۔ فرمایا پھر کس طرح اس کی صفائی دے رہے ہو؟ تو پڑوسی کو پڑوسی کے بارے میں سارا علم ہوتا ہے۔ احسان کے ثمرات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، جس طرح پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی کہ ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ نیکی کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت بھی عطا کرے گا اور جنت میں اپنے وجہ کریم کا دیدار بھی عطا کرے گا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان کو قیامت کے دن جنت میں ملے گی۔ اور زیادہ کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کی رحمت محسن کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسن آدمی کو، احسان کرنے والے کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ سنزید المحسنین، اللہ فرماتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو جو پہلے عطا کیا اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ خصلت اور خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی نے کہا کہ ان کے کچھ دوست مسجد الوانی کے ہیں جن کے عزیز وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بزرگ صوفی محمد عیش صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی اور دیگر بیماروں کے لیے بھی دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لیں۔